اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لائق احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکون قلب نامی ایک کتاب میں ایک مضمون نظر سے گزرا، اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک اقتباس پیش ہے. لکھتے ہیں، آج کون شخص ہے جو سکون کا متلاشی نہیں، جسے سکون کی تلاش نہیں ہے، لیکن وہ اس کی دوائی اور گولی اپنے جیب میں لیے پھرتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر کی عادت، کہ ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر میں لگا رہنا. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خوش و خرم نظر آتے ہیں، حالانکہ ان پر بھی ایسی تکالیف اور امتحانات آتے ہیں جن کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر ہزاروں نعمتوں کا ہجوم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آن ہر لمحے بے شمار نعمتوں کی ہم پر بارش ہو رہی ہے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہزاروں نعمتیں بغیر استحقاق کے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. بس ہم ایک ہی تکلیف کو لیے پھرتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے اسے گاتے پھرتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عارف ربانی حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے آپریشن ہوئے اور تکالیف بھی آئیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہی سننے میں آتا تھا کہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. اللہ، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. حضرت والا کی بیٹھک سڑک کے کنارے تھی، لب سڑک. آپ دن کا اکثر وقت اسی میں گزارتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہاں سڑک سے کسی ریڑھی والے یا جھاڑو والے کو گزرتے دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ ریڑھی یا جھاڑو تیرے ہاتھ میں ہوتا اور یہ شخص تیری جگہ بیٹھا ہوتا تو کیا کر سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے اور تجھے بادشاہی دے دی ہے. اور فرماتے کہ شکر سے اللہ کے سامنے اس وقت تو ہاتھ جڑ جاتے ہیں اور اس طرح خوب شکر کی توفیق ہوتی. ایک دفعہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی. ایک صاحب حضرت کے پاس پہنچ گئے جن کے دماغ میں خلل تھا، یعنی مینٹلی وہ ڈسٹرب تھے، اور انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جن کی وجہ سے حضرت کی طبیعت پر گرانی ہوئی. اس وقت حضرت والا انتہائی مؤثر انداز میں بار بار یہ فرما رہے تھے، دیکھا دماغ کا صحیح ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھا دماغ کا صحیح ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. سچ ہے کہ آدمی جتنا ہی معزز ہو، وہ کتنا بھی معزز ہو، اگر دماغ کا معمولی پیچ بھی ڈھیلا ہو جائے تو ساری عزت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پاگل خانے میں بھجوا دیا جاتا ہے. واقعی دماغ کا صحیح ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں ایک مریض کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ وزن باندھ کر کھینچا ہوا تھا جس سے وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا. جب صرف ایک پاؤں کھول دیا گیا تو بہت خوش ہوا، جیسے کہ عید کا دن ہے، حالانکہ اس سے اب وہ صرف معمولی حرکت کر سکتا تھا، لیکن اس پر بھی اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی. ایک دفعہ ایک بزرگ کا بچہ گم ہو گیا. ایک صاحب نے پوچھا، جناب بچہ مل گیا ہے؟
فرمایا جی ہاں مل گیا ہے، اور فرمایا بھائی اب معلوم ہوا کہ بچوں کا گم نہ ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں نصیحت کے طور پر فرماتے، انہوں نے لکھا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ہنسا کرو، یعنی ان پر خوش ہوا کرو کہ اللہ نے بلا استحقاق کے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی۔ ایک بزرگوں نے غالباً وہ بہلول دانا جو مجذوب صفت اللہ والے تھے وہی ہیں، تو انہوں نے ایک بادشاہ سے غالباً ہارون رشید سے پوچھا اگر تمہیں پیاس لگی ہوئی اور پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ بزرگوں نے پھر پوچھا اگر پیشاب رک جائے تو کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تمہاری بادشاہی کی یہی قیمت ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کی صاحبزادی نے جو بڑی عمر کی ہو گئی تھی آ کر شکایت کی کہ ابا جان دانت میں تکلیف ہے اور کافی بے چینی، شروع بچپن میں دانت کی تکلیفیں اٹھائیں اور اب اس عمر کو پہنچ گئے، اب بھی یہ تکلیفیں پیش آ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت مفتی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، اور ارشاد فرمایا درمیان کا اتنا طویل عرصہ، درمیان میں اتنے طویل عرصے تک تم نے اس سے جو فائدہ اٹھایا اس کا کیا شکر ادا کر لیا؟ حقیقت یہی ہے کہ اگر ان نعمتوں کا استحضار اور شکر کیے جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی دل کے اعتبار سے مضطرب اور بے چین ہو جائے اور اس کے دل کے اندر پریشانی آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بزرگوں کا مشورہ ہے کہ کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا جائے تو صحت کی نعمت کی قدر ہوگی، اور کبھی قبرستان جایا جائے تو زندگی کی نعمت کی قدر ہوگی، اور کبھی پاگل خانے کا چکر لگا لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دماغ کا صحیح ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف دماغ کا ایک پیچ ڈھیلا ہو جائے تو کروڑوں کے مالک کو پاگل خانے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ہے سکون کا ایک نسخہ کہ ہر وقت نعمتوں کے شکر سے زبان تر رہنی چاہیے، پھر دیکھیں کس طرح سکون ملتا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، بہت پریشان۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کیا تجھے یہی پریشانی ہے کہ اللہ پاک تیری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ اللہ پاک کا حق ہے کہ تو ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔